اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کو ہم نے تمہیں پر عائد کیا ہے اور جس میں ہم نے واضح ہدایتیں دی ہیں تاکہ تمہارے لیے رہنما بن سکے. جو عورت زناکار ہے اور جو مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 مرتبہ کوڑے مارو، اور تم کو اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بھی رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اور یہ ضروری ہے کہ جب یہ سزا دی جائے لوگوں کو تو اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہو. اس صورت کا شان نزول میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا. واقع ایک کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو الزامات منافقین نے لگائے تھے اور جس طرح سے خلا ملا کی شکل بن گئی تھی وہاں مرد اور عورتوں کے درمیان، جس کی وجہ سے الزام لگانے کی نوبت آئی، تو اس کے انتظامات کرنے کے لیے کہ یہ صورتحال آئندہ پیدا نہ ہو اسلامی معاشرے میں، یہ ہدایت نازل کی اللہ تعالیٰ نے. اگر اسے اسپیکر سے کچھ ہو رہا ہے نا تو اس کو بند کر دیں، یعنی یہیں کی آواز دے دیں اندر. ہو سکتا ہے اس کی سیٹی بن رہی ہے. تو اس کا تفصیلی پس منظر میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا اور یہ سب ہدایات ہیں آخر تک. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ معاشرتی صورت ہے، یعنی ہمیں اپنے گھروں کے ماحول اور اپنی جو رہن سہن ہے مسلمانوں کی تہذیبی، اس میں واضح ہدایتیں دی گئی ہیں اور یہ خاص طور سے ہمارے اہل خانہ کو اور گھر والوں کو سننی چاہیے، کیونکہ اس میں پردے کی جو صحیح حدود ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے اور جو درمیانی فاصلہ جتنا صحیح ہونا چاہیے مرد اور عورت کے درمیان میں اسلامی شریعت کی روح سے فاصلہ جو صحیح ہے مرد اور عورت کے درمیان میں، اس کا وضاحت اس صورت میں ہے. اور بڑی تفصیل سے میں نے اس لیے بحث پچھلے ہفتے کی تھی کہ اس میں جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہیں اور یہ صورت بعد میں نازل ہوئی ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پورے قصہ آپ کو سنانے پڑے تھے دونوں، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہ مانیں تو پھر کچھ اور مسئلے، کچھ پیچیدگیاں بن جاتی ہیں. اب یہ بڑی اہمیت کے ساتھ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جس کو ہم نے تمہارے پر عائد کیا ہے اور جس میں ہم نے روشن نشانیاں دی ہیں تاکہ تمہارے لیے رہنما بن سکے. بنیادی طور سے آپ تمہید کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ گھر جو ہوتا ہے انسان کے لیے وہ ایک سکون کا گہوارہ ہوتا ہے. آدمی دن بھر تھک ہار کے آتا ہے، جب مشقت کر کے آتا ہے کوئی بھی کوشش یا جدوجہد کر کے، ایک مرد دکان پہ سے، کارخانے میں سے یا اپنی ملازمت میں سے پریشان حال گھر میں آتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اسے گھر میں سکون ملنا چاہیے. اس کے لیے گویا ایک امن کا گہوارہ ہوتا ہے گھر. اور پھر یہ کہ اگر گھر میں انسان کو سکون نہیں ملتا تو آدمی کی پوری شخصیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نفسیاتی طور سے بھی اس کی تربیت نہیں ہو پاتی، بچوں کی تربیت بھی ادھوری رہ جاتی ہے. گھر کا ایک سیٹ رہنا بہت ضروری ہے آدمی کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو بیوی ہے ہمارے ساتھ، تو بچے ہیں، تو ہم ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. کئی بار ایسا ہے ماں بچے کے لیے جاگتی ہے، خود گیلے میں سوتی ہے، اس کو سوکھے میں سلاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خود باپ بھوکا رہتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، ان کے لیے رات بھر جدوجہد کر کے تاکہ وہ بھوکے نہ سوئیں. یہ جو قربانی ایک دوسرے کے لیے دیتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، یہ دونوں بچوں کے لیے اور بچے ماں باپ کے لیے، تو اس سے ایک تربیت بھی ہوتی ہے، یعنی قربانی کی، ایثار کی، خیرات کی. تو گھر جو ہے وہ آدمی کے لیے سکون بھی ہے اور تربیت کا گہوارہ بھی ہے.
بنیادی چیز ہے، اینٹ ہے یہ. گھر بنتا ہے تو گھر بہت سے مل کے ظاہر خاندان اور محلہ، برادری، اور پھر آبادی، اور پھر اسی سے پوری ایک قوم، ایک سماج بنتا ہے. یعنی جیسے اینٹ اینٹ کر کے دیوار بنتی ہے، ایسے گھر گھر کر کے پورا سماج بنتا ہے. تو ایک سماج کے استحکام کے لیے گھر کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے. گھر کا مضبوط رہنا یہ بہت ضروری ہے. اور گھر چونکہ بنتا ہے میاں اور بیوی سے، اس لیے ان کے درمیان میں اعتماد رہنا بہت ضروری ہے، بھروسہ ایک دوسرے کے اوپر ہو. ایک عورت کے لیے تو گھر اس کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے، ایک ایسا آنگن، میرا اپنا چھوٹا سا آنگن جس میں میری اپنی چلے، میرے اپنے بچے اس میں ہوں، خوشی سے زندگی گزاروں. مطلب سب کچھ تیاگ کے اسی کے لیے آتی ہے، وہ اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سارے رشتوں کو چھوڑ کے اس آنگن کے لیے آتی ہے. مرد کے لیے بھی گھر جو ہے اس کا اپنا گھر ہے، اس کی ایک رفیق حیات ہے جو اس کے دکھ سکھ میں شریک ہے، اس پہ اسے بھروسہ ہے مرد کو. تو اس طرح سے زندگی اسی سیٹ ہوتی ہے. زندگی کی شروعات ہے، وہ رشتوں کا جنکشن ہے، وہیں سے سب رشتے بنتے ہیں. پھر دادی، پوتی، نانی اور جتنے بھی رشتے اور بن کے آتے ہیں سب وہیں سے اسی شروع ہوتے ہیں. میاں بیوی کے رشتے سے شروع ہوتے ہیں. یہ رشتہ نہ ہو تو کوئی بھی رشتہ دنیا میں نہیں ہے. زندگی جو ہے سمٹ جائے اور زندگی کتاب بند ہو جائے اور خاک اڑ جائے تو زندگی میں کچھ بھی نہ رہے. تو بنیادی چیز ہے گھر. انسان ان سوسائٹی کی اینٹ ہے وہ. اسلام نے بھی اس لیے گھر کی حفاظت کو، یعنی گھر کی حفاظت سے مطلب ہے باہمی اعتماد جو گھر کا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کو بنیادی اہمیت دی. چنانچہ حدیث میں کا ارشاد ہے کہ شیطان شام کو اپنا تخت بچھا کے بیٹھتا ہے. یہ تمثیلی ہوتی ہے حضور کی حدیث سمجھانے کے لیے. شام کو تخت بچھا کے بیٹھتا ہے اور پھر سب اپنے ذریعے سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو کوئی شیطان کہتا ہے کہ میں نے قتل کرا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے کسی مسلمان کو شراب پلا دی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ کرا دیا، جھگڑا کرا دیا، سے بات کہتا ہے. پھر ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے ایک گھر میں جھگڑا کرا دیا، ایسا جھگڑا کرا دیا کہ میاں بیوی کے دل پھاڑ دیا آپس میں نے، یہاں تک کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ گھر ٹوٹ گیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس پر خوش ہوتا ہے شیطان کہ نیچے اتر کے آتا ہے اور اس کو سینے سے لگا لیتا ہے. یعنی تو نے کام کیا، قتل وغیرہ یہ کوئی کام نہیں تھا، ایک گھر کو توڑ دینا یہ سب سے بڑا کام ہے. چونکہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو سوسائٹی ٹوٹتی ہے، دھیرے دھیرے فرسٹریشن پھیلتا ہے، اس پہ انتشار ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے بھی جو ہے اس کو بنیادی اہمیت دی ہے، گھر کی بقا کو، گھر کے سکون کی بقا کو بنیادی اہمیت دی. اور اس میں جو ہے ظاہر بیوی ہے اس آنگن کی مالک. اس لیے بیوی کو اسلام نے جو اسٹیٹس دیا ہے بہت بلند ہے. قرآن کریم نے جو عورت کو مقام دیا ہے یہ وہ نہیں ہے جو دیگر دھرم دیتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں شادی ایگریمنٹ ہے، دان نہیں. اب اور جگہ تو کنیا دان ہوتا ہے، یعنی عورت نہ ہوئی خیرات کا مال ہو گئی، دان کر دیا اس کو. لیکن اسلام میں ایگریمنٹ ہے، یعنی برابر کی پارٹی ہیں دونوں. ایک کہتا ہے دوسرا قبول کرتا ہے، اس کو ایجاب قبول ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس ایگریمنٹ کو توڑنے میں مرد کو تھوڑا زیادہ موقع دیا گیا ہے، اس لیے کہ خیرات کا بار تو اسی پہ پڑتا ہے سارا، اور دیکھ بھال بھی باہر کی وہی کرتا ہے. عورت تو گھر میں رہتی ہے، باہر کے حالات کو سمجھ نہیں پاتی، وہ نزاکتوں کو نہیں سمجھ پاتی، زیادہ تر گھر میں رہتی ہے. اس لیے باہر کی چیزوں کو سمجھنا، کنٹرول کرنا، مینٹین کرنا مرد کے ہاتھ میں. تو مرد کو زیادہ حق دیا گیا ہے اس میں، سوچ سمجھ کے کہ گھر چل سکتا ہے نہیں نپ سکتا ہے اس کے ساتھ میں رہنا، یہ نہیں. لیکن یہ بھی نہیں کہ عورت کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، عورت جو ہے ریوالٹ نہیں کر سکتی، احتجاج نہیں کر سکتی، یا اگر شوہر زیادتی کر رہا ہے تو وہ علیحدہ نہیں سکتی. اسلام نے اس کے لیے پروسیس رکھے. تو اسلام کے قانون کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ، اس لیے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں. بہت سے ایسے رکھے ہیں اسلام نے کہ عورت کو بھی ایکول رائٹس دیے گئے ہیں، حق دے دیے گئے ہیں. عورتیں جانتی نہیں ہیں، مرد بھی بتاتے نہیں کہ خامخواہ پرابلم پیدا. لیکن یہ مثلا طلاق کی بات ہے. مثلا عورت کا جو ون وے ٹریفک ہے مرد کے ہاتھ میں ہے کہ طلاق دے دیتا ہے. عورت چاہے تو یہ ایگریمنٹ ہے، شادی کے موقع پر جب وہ ایجاب کرتی ہے تو اسی شرط کے ساتھ ایجاب کرے کہ مجھے بھی طلاق دینے کا حق ہوگا، تو یہ ایگریمنٹ میں انکلوڈ ہو جائے گی، پھر وہ بھی طلاق دے سکے گی. لیکن یہ دفعہ مرد تو لے لیتا ہے، عورت نہیں لیتی، اس لیے مرد اس حقوق کو استعمال کر رہا ہے اس چیز کو. تو یہ پورا صورت جو ہے یہ ایک گھر میں باہمی اعتماد مرد عورت کے درمیان میں کیسے باقی رہ سکتا ہے اس کے اوپر ہے. عورت کو اگر مرد کے کردار پہ شک ہے، یا مرد کو اگر عورت کے کردار پہ شک ہے، یا گھر میں کوئی فحش ہے، یا خفیہ آشنائی ہے، یا عورت جو ہے دوسروں سے تعلق جوڑ رہی ہے، یا مرد دوسروں سے تعلق جوڑ رہا ہے، ایسا کچھ نہ ہونے پائے. اس لیے پہلے تو اس میں عورت کے اسٹیٹس کو بتایا گیا. عورت کو بتایا ہرس ہے وہ تمہارے لیے، یعنی
کھیت ہے وہ تمہارا. اسلام دشمن لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ عورت کی انسلٹ ہے, یہ کھیت کہہ دیا عورت کو. کھیت کیوں کہا عورت کو؟ کیونکہ عورت تو پرسن ہے, یعنی ایک ذات ہے, جیسے مرد ایک ذات ہے. تو اس کو ایک پراپرٹی بنا کے کیوں پیش کیا اسلام نے؟ کھیت کہا اسلام نے اس کو. لیکن کھیت کی جو تشبیہ اسلام نے دی ہے عورت کے لیے, وہ صرف اس کے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے دیا ہے, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ کوئی حقیقی فیلڈ نہیں ہے وہ, بلکہ وہ پروڈکٹیو, یعنی اس سے آپ ایک پیداوار لیتے ہو. لہذا ایک کسان جس طرح کھیت کی حفاظت کرتا ہے, تھوڑی کہ میچ ختم ہوا اور کھلاڑی بھاگ گئے, یہ تھوڑی ہوتا ہے. ایک کسان جیسے پوری پیداوار کرتا ہے, دیکھ بھال لگتا ہے, اس کی ہر وقت چھوڑ کے نہیں آ جاتا, مستقل اس کو زمین کو اپنی رکھتا ہے, اس طرح سے اس کی مستقل نگہداشت کرنا اور دیکھ بھال رکھنا یہ ضروری ہے. یہ سمجھانے کے لیے اسلام نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے. یعنی وہ کوئی اگالنا نہیں ہے, کوئی مسپلٹی کا ٹیلنٹ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک گلدان ہے تمہارے گھر کا جو مہکنا چاہیے گھر میں. یہ اس کو سمجھانے کے لیے اسلام نے یہ اس کا ایک اسٹیٹس بیان کیا. اور قرآن نے انہی میں بھی جو آیتیں آئیں گی اور دیگر میں, مثلا یہ قرآن نے کہا کہ وہ لباس ہے تمہارا, تمہاری عورت تمہارا لباس ہے. اب یہ کتنی بلیغ تشبیہ ہے. لباس ہے, لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس ایک تو ہمارے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے, اور لباس ہر وقت ہم سے چمٹا بھی رہتا ہے, اور پھر ہمیں سردی اور گرمی سے بھی بچاتا ہے. پھر ہم اگر ننگے اور برہنہ ہوں, دنیا ہمارا مذاق اڑائے, لیکن لباس ہمیں وقار بھی دیتا ہے, اور لباس ہماری پرسنالٹی کو خوبصورتی بھی دیتا ہے. تو اس طرح سے اسلام نے عورت کو لباس کہہ کے ہمیں کیا کچھ کہہ دیا, یعنی وہ تمہارے بہت قریب بھی ہے, اور وہ تمہاری شخصیت میں اضافہ بھی کرتی ہے, اور تمہیں دکھ درد سے بچاتی بھی ہے, اور زندگی کی دھوپ اپنے اوپر لیتی ہے. یہ پورا ایک لفظ میں سمیٹ دیا اسلام نے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے, اور تم اس کے لیے لباس ہونی چاہیے, تمہیں ہونا چاہیے. یا یہ کہا کہ وہ تمہارے لیے مرکز رافت ہے, شفقت ہے. ومن آیاتہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور تمہارے درمیان میں اس نے شفقت کا اور محبت کا ایک تعلق قائم کیا ہے, رحمت کا. یہ ایک یعنی اسلام نے بتایا کہ یہ وہ تمہارے لیے شفقت ہے, مرکز انس ہے تمہارے لیے. پھر یہ کہ وہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے اس کے قرب کو بتانے کے لیے اس نے فرمایا کہ وہ تمہاری پسلی سے پیدا ہوئی ہے. تو پسلی سے پیدا ہوئی کا مطلب ہم لوگ تو وہی لیتے ہیں جو بائبل میں بیان کیا گیا ہے, یہ نہیں وہ ایک پسلی کاٹ کے اس سے بنا دیا عورت کو. حضور کا تو مطلب یہ نہیں ہے. المرأۃ خلقت من ضلع, عورت پسلی سے پیدا ہوئی, ایسا ہی جیسے خلق الانسان من اجل, انسان جلدی سے پیدا ہوا ہے. قرآن شریف میں کہا گیا انسان جلدی سے پیدا ہوا ہے, یعنی مزاج میں اس کی جلدی ہے. اس کا مطلب یہ ہے انسان جلدی سے پیدا ہوا ہے, یعنی اس کی مزاج میں جلدی ہے. اس طرح سے کہا گیا کہ المرأۃ خلقت من ضلع, یعنی عورت پسلی سے, یعنی عورت کے مزاج میں انحنا ہے, انتہا پسندی ہے, شدت ہے. تبھی تو آگے فرمایا حضور نے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اور اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی, اور اس کا ٹوٹنا ہے طلاق. تو اس کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ جب عورت کو طلاق دیتے ہیں تو وہ بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے, یہ مطلب تھوڑی ہے. یعنی یہاں جو مطلب ٹوٹنے کا ہے وہی پسلی کا مطلب ہے کہ اس کی فطرت میں انتہا ہر بات کو گہرائی سے لیتی ہے, شدت سے لیتی ہے, دل پہ گہرا اثر لیتی ہے. اس لیے اس کی جذبات کا خیال کرتے ہوئے, رعایت کرتے ہوئے, اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مقام تمہارے بالکل دل کے پاس ہے, اس لیے بتایا گیا وہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تمہارے لیے. یعنی حضور کی ایک تمثیل اور ایک تشبیہ ہے یہ, کیونکہ اگلی اس میں آپ نے یہ بھی نہیں کہا بلکہ کہا خلقت کذلعین. حضور پہ اگلی جو روایت ہے اس میں آپ نے فرمایا وہ پسلی کی طرح ہے. من ذلین کی جگہ آپ نے کذلین بولا, یعنی وہ پسلی کی طرح ہے. من بولا بھی نہیں ہے دوسرے حدیث میں آپ نے. تو صاف ظاہر ہے کہ آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس چیز کی. تو سامان یعنی قرب بتایا, اس کو بتایا کہ وہ لباس ہے تمہارے لیے, اور پھر یہ کہ وہ حرث ہے تمہارے لیے, اور رافت اور رحمت ہے. جب یہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے کوئی چارٹ سمجھیں. یہی تو فرق ہے ایک رشتے میں جو بیوی کا رشتہ ہے, اور ایک اس رشتے میں جو آج کل کا ماڈرن دور ہمارے سامنے عورت کو جس طرح سے پیش کر رہا ہے. اسلامی سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیٹس نہیں رکھنا چاہتی, بلکہ وہ ایک رشتہ وفا ہے, یہ زندگی بھر کے لیے قرآن کی آیتوں کی چھاؤں میں باندھا جاتا ہے. قرآن کی آیتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ یہ ایک ہم اس کو اللہ کی آیتوں کی چھاؤں میں لائے ہیں اپنے گھر, تو ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی میں شیئر کرنے کے لیے لائے ہیں.
پارٹیسپیٹ کریں ہماری لائف میں، گھر کو ہم مستحکم کریں جو ہماری ملت کی اینٹ ہے. اس لیے اس میں کہیں سے بھی اب اسی لیے پردہ ہے، اس لیے فحش کی مخالفت ہے، اس لیے زناکاری پہ سزائیں ہیں، سزائیں بھی اسی لیے سخت ہیں. جو بھی خفیہ آشنائیاں ہو رہی ہیں سزا سخت ہے. بڑا اسلام پہ اعتراض ہے کہ صاحب اسلام کی سزائیں بہت سخت ہیں. کوئی بات ہوئی کہ 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں کہ پتھروں سے سنسار کیا جا رہا ہے؟ کیا ہو گیا اس میں؟ اگر کسی سے اڈلٹری ہو گئی ہے یا کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے تو اس میں کسی کیا گھس گیا، تو اس میں کیوں اس میں جو ہے پتھر مارنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو فنا کر دو؟ لیکن اسلام سمجھتا ہے جراثیم ہے یہ تو مار دینا چاہیے. اگر یہ جراثیم بڑھے نا تو یہ انفیکشن پھیل جائے گا پھر. اس لیے جیسے کہ ہم کیڑوں کو مار دیتے ہیں اس جراثیم کو ہم مار دیتے ہیں. اسلام کی سزائیں جو ہیں وہ سوسائٹی کا پارٹ لیتی ہیں، مجرم کا پارٹ نہیں لیتی. جب وہ دیگر قوانین کی جو سزائیں ہیں وہ مجرم کا پارٹ لیتی ہیں، سوسائٹی کو بھول جاتی ہے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا سماج پر. اس کو نہیں دیکھتے. اس کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. چور کے ساتھ ہیں، جس کی گھر چوری ہوئی اس کے ساتھ نہیں. یہ جو دیگر قوانین جو ہے اسلام جو ہے اس کو نہیں دیکھتا. یہ 2-4 کیڑے جو زندگی کے مسائل پیدا کر رہے ہیں ان کو ختم کرو، سوسائٹی کو بچاؤ، اس کو سکون کو بچاؤ اس کی. تو یہ سزائیں ہیں جو اسلام نے بیان کی اور سختی کے ساتھ اس لیے کی کہ اگر یہ روک نہیں لگائی جائے گی تو پھر یہ فحش پھیل جائے گا اور پھر گھر اجڑ جائیں گے، پھر گھر ٹوٹ جائیں گے. جدید سوسائٹی میں گھر ہے کہاں؟ یہاں تو گھر ہی نہیں ہے. اب جو نئی سوسائٹی بنی ہے اسلام کے علاوہ اس میں گھر کہاں؟ گھر تو اس میں ہے ہی نہیں. اسپتال میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لانڈری سے کپڑے دھل کے آتے ہیں، کھانا ہوٹل سے آتا ہے، اس کے بعد بیمار پڑ گیا تو ہسپتال میں چلے جاتے ہیں، تفریح کرنے کے لیے کلب چلے جاتے ہیں، جن سی ضرورتیں دوستوں سے پوری ہو جاتی ہیں، ہاسپٹل میں جا کے انتقال کر جاتے ہیں. گھر تو گاڑی خرید کرنے کام آتا ہے. اکبر الوادی نے کہا نا کہ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کے. تو گھر نہیں ہے، اسلام گھر کو بچانا چاہتا ہے. ایک گھر باقی رہے گا تو سوسائٹی کا سکون باقی رہے گا. اس لیے سزائیں ہیں، اس لیے پردہ ہے. اب پردے کے احکام اس میں آئیں گے. اور پردہ اسلامی پردہ، وہ پردہ نہیں جو ہمارا آج کل پردہ ہے. یہ پردہ آڑ کو کہتے ہیں، عربی میں حجاب آڑ کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو پردہ رائج ہے، جو ہمارے راجاؤں مہاراجاؤں کی یادگار ہے جو بھارت میں تھے، وہ پردہ جس کو ہم اسلامی پردے کے نام سے موسوم بھی کرتے ہیں اس وقت. اسلامی پردے کی حدود وہ نہیں آپ کے سامنے آئیں گے. وہ تو جب جو دور رسالت میں تھا اور جو حدود تھیں وہ تو آپ کے سامنے آگے یہ آیات آئیں گی تو اس میں آئیں گے. اس میں پردے کو جو احکامات دیے گئے وہ بھی اس لیے دیے گئے کہ ان کے درمیان میں مناسب فاصلہ دونوں جنسوں کے درمیان میں رہنا چاہیے. اب یہ کہ آپ بالکل عورت کو کھول کے رکھ دیں گے سڑک کے اوپر تو اس کا تو اٹریکشن ہی ختم ہو جائے گا. اور وہ تو لاٹ آف اٹریکشن ہے، وہ تو آنگن کی زینت ہے. اور آپ نے اسے سڑک کے اوپر بکاؤ مال بنا دیا تو اس کے اندر تو کوئی اٹریکشن نہیں رہے گا، کوئی کشش نہیں رہے گی. وہ اکبر الوادی نے کہا ہے نا انگلش میں کہ وہ کہاں سے آئے چمک رخ پہ تم ہو بے پردہ، سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی ہے. تو پھر یہ اس میں ایک میڈیکل فیکٹ بھی ہے. یعنی عورت کو اگر آپ پردہ نہیں کرائیں گے تو سڑک کے اوپر جو ٹریفک پولوشن ہوتا ہے نا، یہ ایک میڈیکل فیکٹ ہے. تو وہ سے جو ہے ایک نیچرل کاسمیٹک ہے. یہ پردہ جو ہے نا نیچرل کاسمیٹک ہے. اگر آپ سڑک پہ چھوڑ دیں گے اس کو تو کرخت جلد ہو جائے گی اس کی. اور اس لیے آپ دیکھیں تو بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں وہ پی ٹی اوشا ہوتی ہیں. وہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے، لیکن جو پردے میں رہتی ہیں آپ دیکھیں گے وہ شکل سے پہچان لی آتی ہیں کہ پردے میں رہتی ہیں. کچھ انہیں اثر پڑتا ہے نا. ایک تو آنگن کا تو بات ہے، سڑک کے اوپر جو ایک ٹریفک پولوشن ہے وہ اس کا اثر پڑتا ہے. مردوں کی جھیل اس لیے کرخت ہوتی ہے کہ وہ باہر رہتے ہیں. عورت جو ہے آنگن میں رہتی ہے، ایک نرم چھاؤں میں رہتی ہے تو اس کی جھیل بھی نرم نازک ہوتی ہے. تو یہ اس کے لیے قدرتی بیوٹی یعنی کاسمیٹک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے کوچ ہے اس کے لیے. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ ٹریشن باقی رہے. جو چیز عام ہو جائے اس کی کوئی کشش نہیں رہتی. ہر وقت آپ بھی دیکھتے ہیں جو چیز روزمرہ کی ہو جائے اس میں کشش کہاں رہتی ہے. میں نے ایک صاحب گئی ماہر نفسیات کے بعد کہنے لگی صاحب وہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے. کیوں محبت نہیں کرتے؟ آپ نے کیسے جانا کہ محبت نہیں کرتے؟ کہ کہیں نہیں. جب میری شادی ہوئی میں نے کھچڑی پکا کے انہوں نے رکھی تو کہنے لگے واہ کیا کھچڑی ہے، تو بریانی کو بھی مات کر رہی ہے. پھر میں نے دوسرے دن کھچڑی پکائی تو کہنے لگے اچھی بہت شاندار کھچڑی بناتی ہیں آپ. تیس دن کہنے لگے جب میں نے کھچڑی بنائی تو کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے. چوتھے دن کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے بس کھائی جا سکتی ہے. اور 5ویں دن پلاٹ اٹھا کے پھینک دی انہوں نے کہ روز کھچڑی 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 کی کیا طریقہ ہے کھچڑی کھچڑی. تو یہ ہوا نا کہ ایک چیز جب کامن ہو جاتی ہے نا اس کی قدر نہیں رہتی. جب جنرل ہو جائے اس کی قدر نہیں رہتی.
تو جب آپ نے عورت کو بالکل ایک سامان بنا دیا ہے نا، کھلی ہوئی کتاب ہے ہر وقت، تو اس میں کیا کشش، کچھ بھی کشش نہیں رہتی. اس لیے عورت میں کوئی اٹریکشن بھی نہیں رہا اور سوسائٹی میں کوئی اٹریکشن نہیں رہا. اس میں انوائے جو ایک سائیکولوجیکل ہوتا ہے نا، نفسیاتی بیماری ہے کہ آدمی کو پھر آدمی کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے. اس لیے بیچاری خواتین دیکھا ہماری اوقات نہیں رہی تو انہوں نے کپڑے اتارنے شروع کر دیے. پھر انہوں نے کہا کہ چہرے سے متاثر نہیں کریں تو پھر کپڑے اتار کریں. کپڑے اتارتے کپڑوں کی بھی انتہا ہو گئی تو پھر اور مزید حرکتیں کرنے شروع کی. اب اس کے بعد حال یہ ہے کہ کتنی بھی اچھل کود مچائیں، کپڑے اتار کر کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ان کو. یعنی اٹریکشن ختم ہو گیا نا ان کا. اس لیے مزید بھڑکیلے لباس اور یہ شروع ہوئے. جو مالیں باسی گوشت ہوتا ہے تو زیادہ مسالہ ڈالتے ہیں اس میں کہ مزیدار ہو جائے، کچھ چٹخارا ہو جائے. اب ہم کبھی دلی جاتے تھے تو ڈھابے کے اوپر وہ جو سپریٹی کی برفی ہوتی تھی اس میں بڑا چاندی کا ورق لگاتے تھے کہ کچھ تو اٹریکشن پیدا ہو. لہذا جب اٹریکشن نہیں رہا تو ڈریس ہے، فیشن ہے، یہ ہے، وہ ہے کہ کچھ تو کشش ہو. کشش تم نے خود کھو دی، خود کھو گئی تمہارے. لیکن پردے میں بھی یہ ہے نا کہ جو اسلام کی حدود ہیں وہی اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں. یہ پردہ آڑ ہے جیسے میں نے کہا. تو یہ سب تفصیلی احکامات آئیں گے اس میں آگے چل کر. آڑ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا میرے اور آپ کے درمیان میں ایک فاصلہ رہنا چاہیے. یعنی وہ آڑ میرے لیے بھی ہے، وہ آڑ آپ کے لیے بھی ہے. بیچ میں پارٹیشن وال ہے تو وہ تھوڑا آپ کے لیے بھی ہے، تھوڑا میرے لیے بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو کہ اکول ہیں دونوں کے لیے آئے تھے. آپ دیکھیں گے ایک ہی ہیں بالکل. جو مرد کے لیے ہیں وہی عورت کے لیے ہیں. پردے کی آیت میں کوئی فرق نہیں، ورڈنگ میں کوئی بھی. تو یعنی ایک آڑ ہے. اس کا یہ مطلب ہوا، یہ نہیں ہوا کہ آپ جو ہے کسی ایک جنس کو مخاطب کر رہے ہیں، صرف اس کو تو پوری اجازت دیتے ہیں کہ وہ چھید میں جھانک لے ساری دنیا کو اور مکمل یعنی اس کو کوئی خطرہ بھی نہ رہے اس چیز کا. یعنی آپ آڑ کے نام سے اس کو آڑ پرووائڈ کریں، یہ مطلب نہیں ہے پردے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو بے پردگی کی آزادی کے لیے آڑ فراہم کریں. پردے کا یہ مطلب نہیں ہے. اسلامی پردے کا مطلب یہ نہیں ہے. اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کو صرف چھید میں دنیا کو دیکھنے کی اجازت ہے بس، اور اس دنیا کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اسلامی پردے کی جو معقول حدود ہیں دور رسالت میں تھی، اللہ کے رسول کی زندگی بھی تھی. جیسے میں نے کہا مناسب فاصلہ. آگ اور پانی ہے مثلا، یہ دونوں چیزیں اگر تو آگ اور پانی میں مناسب فاصلہ. آگ اگر پانی ڈال دیں گے آپ تو آگ بجھ جائے گی. آگ کے اوپر پانی چڑھا دیں گے تو پانی بھاپ بن کے اڑ جائے گا. اگر آپ گرم پانی چاہتے ہیں سردیوں میں تو آپ کو صحیح فاصلہ دینا چاہیے اس پہ. یعنی یہ کہ اگر ایک نتیجہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک پتیلی ہو، پتیلی میں پانی ہو، نیچے آگ جلائیں تو آپ کو گرم پانی مل سکتا ہے. بیچ میں ایک پارٹیشن وال ہونی چاہیے تو اس میں ایک نتیجہ نکلے گا. نہیں تو یا انجام فنا ہے یا بربادی ہے. اس لیے ایک تو وہ ہے بالکل آپ کا اس کو مطلب ایک دم گھونٹ کر رکھ دیا آپ نے پردے کے نام پر. یہ نہیں عورت کی صحت کو بھی اور عورت کے اخلاق کو بھی، اور اس کے درمیان میں پھر وہ ایسے جنسی اور نفسیاتی امراض پیدا ہوئے کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یا پھر اتنا کھول دیا جیسے جدید عورت نے کھول دیا، جدید عورت کو کھول دیا کہ وہ بالکل ہی آبرو باختہ ہو گئی. اس نے اپنی عزت کو بالائے طاق رکھ دیا اور وہ ایک سامان بن گئی، محض کھلونا بن گئی، تماشا بن گئی. اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. جتنی بدکاریاں، جتنی آپ دیکھ رہے ہیں فحش پھیل رہا ہے، اور یہ آج جس پہ اسلام اتنی سخت سزا دے رہا ہے وہ سزا ہی نہیں، لوگوں نے جرم ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ویلیوز بدل گئی، ہماری اقدار بدل گئی، ہمارے جو ہے اصول بدل گئے زندگی کے. اسلام نے اسی لیے یہ کیا کہ بدکاری کو خود چلو شکر ہے کہ چلو بدکاری کو جرم مانتے ہیں، بلکہ اس میں بھی بزن غیر کو نہیں مانتے ہیں جرم، ویسے کو جرم نہیں مانتے. یعنی آرٹری جرم ہے صرف. یعنی اگر آپ کسی ایسی عورت کے ساتھ بدکاری کریں جو کسی دوسرے کی بیوی ہے تو جرم ہے، ورنہ جرم نہیں ہے. یا بر رضا اگر ہے تو جرم نہیں ہے. ابھی بھی اتنا تک آئے ہیں بس بیچارے، یہاں تک آئے. اور یہاں بھی یہ کہ اس کی جانے والے سارے راستے آزاد ہیں. آپ گندے گانے سنیے، آپ گندی تصویریں دیکھیے، گندے پوسٹر دیکھیے، یا انٹرنیٹ پر آپ گندے نظارے دیکھیے، کوئی آپ سے کچھ نہیں کہے گا، نہ کوئی قانونی جرم ہے. سڑک کے اوپر، چوراہے کے اوپر کوتوالی کے سامنے ننگا پوسٹر لگے گا، کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یوں کہے گا کہ صاحب یہ پوسٹر ہٹنا چاہیے تو کہیں گے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، پکڑو اس کو یہ کہیں گے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ بڑا دھارمک ہے، یہ مطلب چکر ہے کوئی نہ کوئی ضرور اس کا، اسے پکڑ لو. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی جرم یہ ہے. اگر کوئی پاکیزگی کی دعوت دے تو جرم ہے، اور ناپاکی کے پوسٹر لگے تو کوتوالی کا بھی لگا دیجیے آپ جا کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آپ سے. ہماری ویلیوز بدل گئی نا، ہمارے اقدار بدل گئے ہر چیز کے. اسلام نے اس راستوں کو بھی بند کیا ہے. یہ نہیں کہ اب وہیں جا کے پکڑے گا آپ کو کہ کپڑے دریا میں چھلانگ مار دیجیے، چھلانگ مار دیا، آپ کے کپڑے بھیگے تو کپڑے کیوں بھیگے؟ یہ جو آپ نے پکڑ لیا کپڑے کیوں بھیگے؟ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے تھے. آپ نے چھلانگ مارنے کو کہا، آپ نے دریا میں غوطہ مارنے کو کہا، کپڑے کیوں نہیں بھیگیں گے؟ گانے سن رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں،
آپ کیبل کلچر کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے بعد اس کے نتائج نکل رہے ہیں تو آپ کو اعتراض ہے؟ یعنی آپ گڑ تو کھا رہے ہیں، گلگلوں سے پرہیز کر رہے ہیں. اس لیے اسلام راستے بند کر دیتا ہے. اسلام وہ راستے بند کر دیتا ہے. زناکاری ہی نہیں بلکہ اس طرف پہنچانے والے راستے بھی بند ہیں. آپ جو ہے غلط نظر نہیں ڈال سکتے کسی کے اوپر، کسی عورت پر یا کوئی عورت کسی مرد کے اوپر. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. لیکن یہ ہے کہ غلط نظر نہ ڈالیں، کہ دل کو پاک کرنا پہلے ضروری ہے. نظر تو پڑے گی، ایک آدھ نظر تو پڑے گی. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ تو اچھا یہ کڑے پہن کے آئی، تم نے زکات دے دی ہے اس کی، نظر تو پڑ رہی ہے. ابھی تو آپ بات کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھ لیا انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. اس طرح کی باتیں صاف ظاہر ہے کہ اس دور سے ہمیں اندازہ ہی لگتا ہے کہ نظر تو پڑتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ پہلی نظر جو ہے پڑ جائے تو معاف ہے. پہلی نظر یہ نہیں، پہلی نظر معاف اس لیے تو ہے کہ نظر پڑتی ہے تبھی تو معاف ہے. اور جھکانے کا مطلب یہ ہے آنکھوں کو کہ نظر پڑتی ہے تو جھکائے رکھیں نظروں کو، مطلب یہ ہے. لیکن یہ کہ پہلی نظر معاف ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ نظر کتنی لمبی ہو. تو ہمارے ایک دوست بڑا صاحب وہ جگ دیکھنے بیٹھے تو دیکھے ہی جا رہے ہیں، 20 منٹ تک دیکھ رہے ہیں، کیوں کہ صاحب پہلی نظر معاف ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں. تو اسلام نے جو سوسائٹی کی تربیت کی ہے اس کے سارے احکامات اس صورت میں آئیں گے، اور اس میں صحیح جو حدود ہے. بے شک اس میں کچھ لوگوں کو سوالات بھی ہو سکتے ہیں، اعتراض بھی ہو سکتا ہے. میں نے پہلے درس میں اسی لیے زیادہ ٹائم اس پہ لگایا تھا کہ سورہ عذاب پہلے ہوئی کہ سورہ نور پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں صحیح فاصلے کا تعین ضروری ہے پردے کی حدود میں. اور جو جتنے بھی معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں اس سلسلے میں، جتنے بھی معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں وہ پورے تفصیل سے اس میں آئیں گے. سورت کا نام ہی نور ہے، یعنی یہ روشنی ہے، یہ زندگی کی روشنی ہے، یہ گھر کے آنگن کی روشنی ہے، یہ تمہارے گھروں کا اجالا ہے. اس کے اصول جو ہے ویسے تو اس میں ایک لفظ نور استعمال کیا گیا، اللہ نور السماوات والارض، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ نور ہے، لیکن حقیقت میں یہ ساری زندگی کی روشنی ہے، لائٹ ہے، یہ پوری جمع زندگی مانی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، فرضناہا، اور اس کو ہم نے تمہارے پر عائد کیا ہے. اور ہم نے اس میں انزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اس میں ہم نے کھلی ہوئی آیتیں تم کو دی ہیں تاکہ تمہارے لیے راہ ہدایت بن سکے. الزانیۃ والزانی شروع یہیں سے ہو رہا ہے. جو زناکار مرد ہے یا عورت ہے جو زناکار، فجلدوہم، جلد کہتے ہیں کھال کو عربی میں، جلد آپ کہتے ہیں. تو جلد کا مطلب ہوا فجل، اس کا یعنی جو حکم دیا گیا فجلدو، یعنی کوئی ایسی سزا جس کا اثر کھال پر پہنچے. کوڑا ہے، درہ ہے، پہلے پتھروں کو بھی استعمال کیا، یا ایسے بھی چھڑی سے یا کسی سے. حضرت عثمان کے دور میں یہ ہوا، یعنی کوڑا ہوا. حضرت عمر کے دور میں درہ تھا، اس سے پہلے چھڑی وغیرہ کا استعمال بھی ہوا. جلد پہ اثر پہنچے، کوئی چیز ایسی سزا جس کا اثر جلد پہ پہنچے. اور جدید دور کے لوگ جو ہیں وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ پتھر کا حکم تو قرآن میں کہیں ہے نہیں، یعنی سنسار کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کوڑے مارنے کا حکم ہے یا درے مارنے کا حکم ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی یہ جو پتھر مار کے سنسار کرنے کا حکم ہے ان کو وحشتناک سزا لگتی ہے کہ یہ سنسار کرنے کی بات کیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اقدس کے دور میں ہم کو ملتی ہے سنساری کی روایت. مثال کے طور پر اس لیے میں جلد کر رہا ہوں، جلد کا لفظ وہ جس سے کھال پر ہماری ضرب پہنچے، یعنی کوئی ایسی سزا جس سے ہماری کھال پر ضرب پہنچے. غامدیہ آئی حضور اقدس کے پاس، ایک عورت لڑکی تھی. حضور اقدس مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ، تو خاموش کھڑی ہو گئی آگے دروازے میں، بڑی خوبصورت تھی. حضور نے کہا یہ اور لڑکی کیا کہنا چاہتی ہے؟ آپ نے بلایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے حضور غلطی ہو گئی. اس نے کہا، حضور نے منہ پھیر لیا، اپنا رخ پھیر لیا اس کی طرف سے. تو وہ پلٹ کے آئی پھر ادھر سے دوسری طرف، جدھر حضور نے منہ پھیر لیا تھا ادھر کو پلٹ کے آئی اور پھر کہا کہ حضور مجھے آپ پاک کر دیجیے، مطلب میں ناپاک ہو گئی ہوں. یہ احساس تھا نا، یعنی اصل میں دل ہے پاک ہونا. یہ نہیں کہ سب ڈرامے ہیں، یہ کہ ہم باز لمبا سا جھاڑ دیں اور یا ہم نے بڑا لپیٹ لیا چاروں طرف، اپنے کوئی بہت بڑا چادر لپیٹ لی تو ہم بڑے پاک ہو گئے. یہ کچھ نہیں ہے. اقبال نے کہا کہ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو. تو حضور تک پلٹ کے آئی وہ، اس نے کہا حضور مجھے پاک کر دیجیے. تو حضور نے کہا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، شاید تو نے کسی مرد سے بات کر لی ہوئی، لگا یا شاید یا کسی نے تجھے چوم لیا ہوگا یا قریب کر لیا ہوگا.
اس نے کہا نہیں حضور مجھ سے وہ غلطی ہوئی ہے وہ کہ جو حلال طور سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے ویسا میرے ساتھ مطلب کیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر تو یہاں سے چلی جا، کیونکہ اس جان کا تو کوئی قصور نہیں جو تیرے اندر پرورش پا رہی ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو چلی گئی وہ واپس، پھر وہ اس کو لے کر کے آئی، یعنی بچے کو اپنے لے کے آئی ولادت کے بعد۔ اس نے کہا حضور اب تو یہ ہے، اب آپ مجھے پاک کریں۔ سوال ہے کہ میں ناپاک ہوں، میں داغدار ہوں، مجھے پاک ہونا چاہیے۔ وہ تھا دور رسالت کا معاشرہ، یوں آتی جاتی تھیں کھلے دور پر۔ جو آیت جلباب کا بھی حکم نازل ہوا سورہ احزاب میں، وہ بھی اتنا تھا صرف کہ وہ پلو کو سرکا لیا کرتی تھیں صرف دکھانے بھر کے لیے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لپٹی ہوئی تو نہیں تھیں اس دور میں بھی، لیکن دل اتنے ان کے پاک تھے کہ حضور تو پھر جب کہ دیکھیے حضور یہ تو اب کھانے بھی لگا ہے، تو پھر آپ نے اس کی ضد سے مجبور ہو کر آپ نے فرمایا کہ گڑھا کھودو اس کو سنسار کرو۔ تو پھر گڑھا کھودا گیا، اس کو دبایا گیا سینے تک، اور پھر سب نے پتھر مارے اس کے۔ تو ایک پتھر اتنی زور سے اس کے سر کے اوپر لگا کہ اس کی چھینٹیں اڑ کر کے حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر آئی، اس کی خون کی چھینٹیں۔ تو انہوں نے جھنجلا کے کہا کہ کمبخت مرتے بھی میرے کپڑے گندے کر گئے۔ خالد بن ولید نے کہا مرتے مرتے بھی میرے کپڑے گندے کر گئے۔ تو حضور نے فرمایا مہلک یا خالد، مہلن یا خالد، خدا سے ڈر خالد۔ اس لڑکی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر سارے اہل مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب اس طرح کے واقعات ہیں کہ رجم ہوا ہے حضور اکرم کے دور میں بھی ہوا ہے، اور تورات کا حکم ہے۔ یہ تورات میں یہ حکم موجود تھا۔ آپ نے وہ بائبل کا قصہ نہیں کہ وہ عورت ماری جا رہی تھی، اس کے پتھر مارے جا رہے تھے اسی بدکاری کی سزا میں، تو عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے یہ اس کا انجیل میں گزرے کہ کیا ہو رہا ہے کہ اس عورت کو لوگ پتھر مار رہے ہیں کیونکہ اس نے بدکاری کی ہے، گناہ کیا ہے اس نے۔ تو ان کا رک جاؤ سب لوگ، حضرت پہاڑی کا آواز ہے، رک جاؤ سب لوگ۔ روک دیا انہوں نے، اور کہا کہ ٹھیک ہے اس کے پتھر مارا جا رہا ہے، سب مارے ہیں اس کے پتھر، لیکن پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا۔ جس کے اوپر پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے کسی نے کبھی گناہ نہ۔ سب لوگ چپ ہو گئے، مطلب کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کو صاف شفاف ہو یا اس کی زندگی میں کوئی دبا نہ ہو۔ وہیں سے وہ حکم یہ رجم کا جو ہے یہ تھا، اور یہ ہوا ہے دور رسالت میں آپ میں ہوا ہے، اور اس طرح سے تقسیم کر دی گئی ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے، اور غیر شادی شدہ اگر کرتے ہیں تو ان کو کوڑے مارے جائیں، دور میں مارے جائیں۔ فجلدو لفظ ہے اس میں جلد، اور یہ بحث اصل میں اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اس طرح کی بحثیں فقہی بحثیں ہوتی ہیں، ان کو آپ لوگوں کو سامنے لانے نہیں چاہیے۔ وہ یہ علماء کرام کی بحثیں ہیں، ورنہ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں رجم جو ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اس میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تم کو اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بھی رحم نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے بارے میں۔ تو اللہ کا دین کس چیز کو کہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ جو حد نافذ کی جا رہی ہے یا جو سزا دی جا رہی ہے، جو کوڑے مارے جا رہے ہیں، اس کی تو اللہ کا دین کہا کہ جب کوڑے مارے جائیں تو اس اللہ کے دین کے بارے میں تمہیں کوئی وہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو اللہ کا دین کہا۔ ہمارے ہاں کون کہتے گا اس کو اللہ کا دین؟ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بھائی یہ دین اللہ کے دین ہے۔ مسجد کے آنگن میں جو چیز ہے وہ ہے اللہ کا دین، اور یہ چیزیں ان کے تعلق قوانین سے ہے، انہیں کون اللہ کا دین مانتا ہے؟ ان چیزوں کو تو دین سے باہر سیاست کی بات سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم ایسا نظام نافذ کریں یا ایسی جس میں اللہ کی حدود و تعزیرات نافذ ہوں۔ اگر یہ بات کہہ بھی دو تو لینا پکڑنا ماننا دوڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ لو صاحب یہ کون سا دین پیش کر رہا ہے، تو سیاست پیش کر رہے ہیں، یہ تو سیاست کو دین کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کہہ رہا ہے، بھائی جس کو آپ سیاست کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دین کہہ رہا ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہیں اللہ پر اس کے یوم آخرت پر یقین ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائفۃ من المؤمنین، اور یہ ضروری ہے کہ جب یہ سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہو، کیونکہ مقصد جسمانی سزا نہیں ہے، مقصد تو رسوائی ہے، جرم کی رسوائی۔ جب ایک مجرم کی رسوائی ہوتی ہے تو ایک جرم کی رسوائی ہوتی ہے، لوگوں کو عبرت ہوتی ہے۔ سزا جتنی سخت ہوتی ہے جرم کا امکان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ اس پہ اعتراض لوگ کرتے ہیں، نہیں ابھی سید شہاب الدین صاحب کا مراسلہ شائع ہوا تھا، میں دیکھا راشٹریہ سہارا میں، وہ کہتے ہیں یہ کہ ابھی وقوفی کی سزا جتنی سخت ہو تو اس پہ
اس کا امکان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے جرم کا. یہ غلط ہے. ابھی 3-4 دن پہلے ان کا آیا ہے اس میں راشد سہارا میں, بہت بڑے سمجھدار آدمی ہیں, تو کوئی کیا گئے, وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, سزا سخت ہو تو اس سے جرم کم نہیں ہوتا. نہیں ہوتا تو پھر یہ کیوں آ رہے ہیں سب سخت قوانین کیوں نافذ کیے جا رہے ہیں؟ مثلا یہ دہشت گردی کو مٹانے کے لیے سخت سے سخت قوانین کیوں نافذ کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ سزا کی سختی سے جرم میں کمی نہیں ہوتی, تو کیوں لائے جا رہے ہیں؟ دنیا کے تمام باہر قوانین مانتے ہیں کہ سزا کی سختی سے جرم میں کمی ہوتی ہے, اور ایکسپریمنٹ بھی ہے. سعودی عرب میں ہاتھ کٹتا ہے چور کا, یہاں پہ نہیں کٹتا, یہاں پر ہاتھ نہیں کٹتا. لیکن آپ دیکھیں سعودی عرب میں چوروں کا کتنا ہے تناسب, چوری کا کیا تناسب ہے. وہاں تو سونے کی دکانوں پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے, آرام سے خالی کپڑا ڈال کے چلے جاتے ہیں, اور کچھ چیز چوری نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں. یہاں تو مسجد میں جوتے چوری ہو جاتے ہیں. ایک صاحب لکھ گئے دروازے کے اوپر کہ اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار, ایک بزرگ آئے ہیں مسجد میں خضر کی صورت. وہ صاحب نے کہا کہ ایسے سے کلاکار یہاں چور پڑے ہیں کہ انہوں نے جوتے رکھ کے باہر رکھ لیے, نماز پڑھتے میں سامنے رکھ لیے, کہیں پیچھے سے نہ لے جائے. کوئی آدمی تو ایک صاحب آیا کہنے لگے کس قدر نامعقول لوگ ہیں اور جہالت کتنی ہو گئی ہے, سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے تاکہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ سورج کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس نے جوتے سامنے رکھے ہیں, یہ جوتوں کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ کہ جوتے اٹھائے اور لے کے چلے گئے. تو سزا یعنی یہ تصور ہے کہ سزا کی سختی, یہ تو ایک ایکسپیریمنٹ ہے, آپ تجربہ کر سکتے ہیں. کہ تو اسلام نے سزائیں سخت کی, اور اس پر جو ہے پورے ماہرین قوانین شور مچاتے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ میں مطلب مسلم نظام ترمیم ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, بڑی یہ ہے, بڑی ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے, وغیرہ وغیرہ ہے. لیکن یہ تو دیکھیں کہ اس ظلم زیادتی جو 2-4 لوگوں پہ ہوتی ہے اس کے بدلے میں کتنوں کو سکون ملتا ہے, پوری سوسائٹی کو سکون ملتا ہے, پورے سماج کو اطمینان ملتا ہے. اور آپ جو رحم و کرم کا دریا بہاتے ہو اس کے نتیجے میں سب کا جینا آفت ہے, دنیا میں عذاب ہے, زندگی جو ہے پورا بنی جرم کا بازار بن گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس سزا دیتے وقت ایک جماعت موجود رہنی چاہیے تاکہ عبرت ہو, مجرم کا حال دیکھ کر اور دوسرے لوگ جرم سے باز رہیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. اور جو بدکار ہے مرد وہ تو بدکار عورت سے ہی شادی کرے گا. یہ اصل میں ایک تھوڑا سا ایک اشارہ بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مطہرہ پر الزام تھا, لیکن کس کی اہلیہ تھی؟ حضور کی, اور سب سے پیاری بیوی آپ کی تھی, اور جناب ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پاک گھر میں, پاک نفس گھر میں کوئی ایسا کردار آ جائے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ جو شخص بدکار ہے وہی بدکار عورت کو اپنے گھر لائے گا. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ, یا پھر جو مشرک ہو. جس کو میں نے ایک بار آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن زنا اور شرک کو اس لیے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ آدمی جو شرک کر رہا ہے وہ حقیقت میں زنا کیا چیز ہے. زنا یہ ہے کہ ہم شوہر کے گھر میں رہیں اور آشنائی دوسرے سے کریں اور حفاظت اس کی لیں اپنے شوہر کی, یعنی ہم اس کے آنگن میں ہیں, اس کی حفاظت میں ہیں, اس کا کھا رہے ہیں, اس کا پی رہے ہیں, اور اسی کے آنگن میں ہے وہ ہمارا, لیکن ہم آشنائی دوسرے سے کر رہے ہیں, تو یہ ہے زنا. لیکن اس طرح سے ہم اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں, اللہ کا کھاتے ہیں, اللہ کا پیتے ہیں, اور ہم جھکیں دوسرے کے در پہ جا کر, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک زنا ہی ہے. ہم دوسرے جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, دوسرے سے مانگ رہے ہیں جو دے نہیں سکتا ہم کو. تو اس لیے جیسے انسانی رشتوں میں ہم زنا کو سمجھ سکتے ہیں ویسے اللہ کے تعلق سے ہم شرک کو سمجھ سکتے ہیں. اور جیسے کوئی شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی میرے آنگن میں رہ کر دوسرے سے یارانہ جوڑے, تو ایسے اللہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بندہ میری کائنات میں رہ کر دوسرے سے یارانہ جوڑے. شرک جو ہے اللہ کے تعلق سے وہی حیثیت رکھتا ہے, اس کی غیرت کے اوپر حملہ ہے. اور جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کی ہر خطا معاف کر سکتا ہے, نمک زیادہ ہے چلو چلے گا, آج آپ نے جو ہے یخنی جلا دی چلو چلے گی, کوئی بات نہیں, چلے گی, کوئی مسئلہ نہیں. شوہر آئے تھے آپ سر کا درد کا بہانہ کر کے لیٹ گئی, میں بھی چلتا ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کے آگے اس طرح کی حرکتیں کوئی شروع کرتے تو جس کے شوہر کی غیرت کا حملہ ہو تو معاف نہیں کرے گا. ہر گناہ معاف ہوگا, یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. تو ایسے اللہ کی دنیا میں اللہ ہر گناہ معاف کرے گا, لیکن اس گناہ کو معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو جو زانی ہے وہ زانیہ سے کرے گا یا مشرکہ سے کرے گا, اور زانیہ یا تو مشرک سے کرے گی یا زانی سے کرے گی. لیکن مسلمانوں پر حرم ذلک علی المؤمنین, یہ سب کچھ حرام ہے. مسلم سوسائٹی پاک سوسائٹی ہوتی ہے, پاک باز سوسائٹی ہوتی ہے, اس کا اندرونی اٹریکشن ہی ہے جو دنیا کو اسلام کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور یہ سب کچھ ہونے لگا اگر مسلمانوں میں بھی
تو پھر دنیا کو کہنے کے لیے ہم کون سا منہ لے کے جائیں گے, کیسے جائیں گے؟ تو یہ چیز اللہ نے فرما دی, مسلمانوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے. اب یہ الزام ہے کہ عورت بیچاری بڑی باؤنڈ ہو گئی. یہ باقاعدہ لا کمیشن میں پاکستان کے اعتراض کیا گیا جسٹس منیر نے کہ یہ اگر یہ قوانین نافذ کر دی جائیں تو عورت تو پھنس گئی بیچاری. مطلب یہ کہ اگر کسی بھی یعنی یا مرد بھی پھنس گیا, اگر کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی بدکاری کر رہا ہے تو عورت جا کے اگر شکایت کرے, ایسا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی, جا کے شکایت کرے کہ ایسا عمل ہوا ہے تو 4 گواہ لائیے صاحب, تو وہاں پہ 4 گواہ تیار کہاں سے مل جائیں گے؟ اور گواہ بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ کیسے مل جائیں گے؟ اور جو نہیں ہوں گے تو پھر وہ عورت کو جو ہے اقرار بیان دے دیا جائے گا, اس کو جو ہے مان لیا جائے گا اور اس کو جو ہے سنسار کر دیا جائے گا, کوڑے مارے جائیں گے اس کو. تو عورت تو شکایت بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے شکایت کرتے ہی وہ تو اقراری ملزم ہو گئی, لہذا اس کے اوپر سزا امپلیمنٹ ہو جائے گا, سزا کا مرد چھٹ کے صاحب جائے گا کیونکہ 4 گواہی نہیں ملیں گے. تو عورت کے ساتھ زیادتی ہے, یہ سوال اٹھایا انہوں نے, عورت کے ساتھ زیادتی ہے, ایسے موقع پہ 4 گواہ کہاں مل جائیں گے؟ تو مرد پہ الزام تو ثابت ہوگا نہیں, لہذا مرد کا تو اپر ہینڈ رہے گا, وہ بھاگ جائے گا. عورت کہے گی جا کر تو زبانی اقرار سے پکڑی جائے گی اور اس کے اوپر وہ چلا جائے. ہوا پاکستان میں ایک عورت کو جو ہے سزا دی گئی قبائلی علاقوں میں, اور مرد جو ہے نظراتا پھر رہا ہے. تو یہ گویا عورت کے ساتھ ناانصافی ہے. اور یہی مسلم پرسلام پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے, لیکن یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے, یہ تو پرانی جگالی ہے, یعنی پرانے لقموں پر نیا چاندی کا ورق ہے جیسے میں کہتا ہوں. ایسا کچھ نہیں, صحابہ کرام نے خود یہ سوال کیا تھا اور اس کا جواب خود قرآن کی اگلی آیت میں ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شهادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. وہ لوگ جو اپنی بے گناہ بیویوں پہ الزام لگائیں پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں, ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. یہ تو مرد کے تعلق سے ہوا, اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے. اور جو اپنی شوہروں پہ الزام لگائیں اور اس کے بعد کوئی گواہ نہ لا سکیں وہ عورتیں, یعنی کسی زناکار کے اگینسٹ کوئی گواہ نہ لا سکیں وہ اپنے ذات کے علاوہ الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. تو پھر یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ یہ قسم, وہ مرد یہ قسم کھائے کہ یہ جھوٹ بول, یعنی وہ سچ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہی ہے. اور وہ آدمی 5ویں مرتبہ یوں کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. ویدعو عنہ العذاب, اور عورت پر سزا ہٹ جائے گی ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین, کہ وہ 4 مرتبہ یہ قسم کھائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. یعنی اگر گواہ پرووائڈ نہیں کر سکتی وہ عورت تو قسم کھا سکتی اس بات کے اوپر اور چھوٹ جائے گی, یعنی سزا اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی. تو اس کا جو پروسیس اسلام نے دے دیا, پہلے ہی دے دیا, اور موجود ہے ان میں. یعنی خامخواہ اعتراض, پوری آیت کو پڑھے بغیر ہی اعتراض کر دیتے. اگر گواہ 4 نہیں دے سکتی عورت اپنے دعوے کے حق میں تو وہ 4 قسمیں کھا سکتی ہے, لیان کہتے ہیں اس کو. 4 قسمیں کھا سکتی ہے, اس کے بعد اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم. اور اے لوگوں, اگر تمہارے پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی یقیناً تم برباد ہو جاتے ہو. یہ جملہ محذوف ہے, اور بے شک اللہ سارے گناہوں کو کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے سارے احکام حکمت والے ہوتے ہیں. وان اللہ تواب حکیم. جی میں تو کہتا ہوں عورت کے اسٹیٹس آپ بڑھا رہے ہیں کہ مرد تو مٹی سے پیدا ہوا کیچڑ سے, اور اس کی جو ہے ترقی یافتہ شکل مرد ہوا ظاہر ہے. یعنی مٹی ترقی کر کے اور مرد بن گئی, عورت مرد سے پیدا ہوئی تو مرد عورت اور بھی اونچی ہوئی نا. پھر تو مرد مٹی سے پیدا ہوا, عورت مرد سے پیدا ہوئی, تو وہ تو ایک اسٹیپ آگے پیدا ہوئی. نہیں دیکھیے, آدمی کی فطرت بگڑ جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو, مثال بخار میں ہمیں نیم کے پتے میٹھے لگتے ہیں تو میٹھے نہیں ہو جاتے. ہم اپنی فطرت, ویسے میں کہہ رہا ہوں جدید دور نے تو گھر ہی توڑ دیا, اپنی فطرت مسخ کر دی ان لوگوں نے. اب یہ تو ایک آبرو باختگی کا بے لکھا معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ میری بیوی کو تکیے, میں آپ کی بیوی کو تکوں گا. مطلب یہ تو ایک طرح کا وہ ہوتا ہے نا, ریڈی میں تو نہیں ہوتا, لیکن یہ تو آبرو باختگی کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. وہ لوگ اس پہ چل رہے ہیں, ان کے ہاتھ اور جانے کیا کیا ہو رہا ہے.
آپ کہاں تک جائیں گے؟ لیکن ان سے فطرتیں مسخ ہو گئی. انسان اوور آل اس کے باوجود آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی بھی وہاں بھی اس یورپین کنٹریز میں بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس بات کو کہ جب دیکھتا ہے اپنی بیوی کی بے وفائیوں کو، طلاق کے کیس کیوں ہوتے ہیں، ڈائیورس کیوں ہو رہے ہیں، یہ گولیاں سے کیوں اڑا دیتے ہیں اپنی بیویوں کو. کہیں نہ کہیں جذبہ غلط ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے. بلکہ یہ آدمی کی وہ ہے کہ آدمی دوسرے کی بہن بیٹی کو تو گھورنا چاہتا ہے، لیکن اپنی بہن بیٹی کے سلسلے میں بڑا حساس ہوتا ہے اس سلسلے میں، اور یعنی خود غرض ہے اس معاملے میں. جس سماج کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی پوری طور پر یہ چیز ہے نہیں. 5-10% لوگ ایسے ہوں گے جسے آپ کہہ رہے ہیں. 90% یہ جذبہ ان میں آپ پائیں گے، ان لوگوں میں جذبہ غیرت ہوتا ہے. جیسے آپ نے بتایا نا کہ اگر میرے پاس دوا نہیں تو یہ الزام میں کسی کو لگاتا ہوں تو اس وقت مجھے قدم اٹھانی پڑیں گی. تو وہ سامنے والا بھی اس کا ڈیفینس کافی کر سکتا ہے قدم اٹھانے والا. تو پھر جو قاضی جو ہے مان لیجیے آپ کو اس وقت کیا سکتا ہے، خارج ہو جائے گا کس. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين